بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے ایک بہت عام قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آج ہم اس ٹیسٹ کے اوپر بات کریں گے۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے ٹارچ پروفائل۔ اس کو ٹارچ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، ٹارچ انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس میں سے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹارچ ٹیسٹ کیا ہے، یہ کیوں کروایا جاتا ہے، ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی کون کون سی اقسام ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹارچ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹارچ ٹیسٹ بنیادی طور پہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ TORCH۔ ٹی سے بنتا ہے ٹاکزوپلازموسس، یہ بیسیکلی ایک وائرس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے جی او فار ادر ڈیزیزز۔ اس میں HIV ہوتا ہے، سفلس ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 2-3 قسم کی بیماریاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے آر فار روبیلا وائرس۔ یہ بیسیکلی جرمن میزل ہوتا ہے، یہ جو عام خسرہ ہوتا ہے، اس کو روبیلا وائرس بیسیکلی یہ روبیلا وائرس ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ TORCH۔ چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے C فار سائٹومیگالی وائرس۔ پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے H فار ہرپیس سمپلیکس وائرس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹارچ کے جو 5 قسم کی بیماریاں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ، ان کی اہمیت ہے، بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ٹارچ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹارچ ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے۔ جب بھی خواتین کے اندر بانجھ پن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں جب دیر تک خاتون کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو اکثر ٹارچ ٹیسٹ بھی کروا لیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس خاتون کو کسی قسم کا بیکٹیریا، وائرس یا کسی قسم کا پیراسائٹ وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پریگننسی سے پہلے اس لیے بھی کروایا جاتا ہے کہ بچے کی تاکہ صحت صحیح رہے، تاکہ پریگننسی کے دوران کسی قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹارچ ٹیسٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی کے دوران اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی ہسٹری میں آتا ہے کہ ان کے ابارشن یا مس کیریجز ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان مس کیریج یا ابارشن ہسٹری کی وجہ سے ٹارچ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی کروایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ ابارشن کیوں ہو رہا ہے۔ اس میں سے کوئی 1، 2 یا 3 قسم کے جو انفیکشن وہ ہو سکتے ہیں، تو ان انفیکشن کا پھر علاج کیا جاتا ہے تاکہ ان بچوں کا نقصان نہ ہو۔ اسی طرح کر کے تیسرے نمبر پہ اس کی ضرورت تب محسوس کی جاتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہسٹری میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 1، 2، 3 ماہ یا کچھ عرصے بعد بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات کی صورت میں بھی یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ جو وائرس ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے، یا وہ جو کوئی بھی انفیکشن ہے وہ اس بچے کے اندر ٹرانسفر تو نہیں ہوا۔ تو اس کے بنیادی طور پہ یہ جو 3-4 مقاصد ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت، یعنی بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
یہ جو نقطے ہیں اس میں بہت عام ہیں۔ جن خواتین کے اندر ٹارچ انفیکشن کے حوالے سے کوئی بھی 1 2 یا 3 یا کوئی بھی اس کے اندر انفیکشن پازیٹیو آتا ہے، تو اس میں فیٹس کے اندر، بچے کے اندر پریگننسی کے دوران بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابارشن نہ ہو جائے یا مس کیریج نہ ہو جائے، پری میچور ڈلیوری نہ ہو جائے، بچے کی گروتھ نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ بچوں کے اندر ہائیڈروسیفیلس، برین کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچے کا جو برین ہوتا ہے اس کی گروتھ نہیں ہوتی، یعنی کہ دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے، دماغ پوری طرح گروتھ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے بچے کا ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کے اندر جوائنٹس کا ایشو ہو سکتا ہے، بونز کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت خاص نقطہ ایک یہ بھی ہے کہ بچے کے کانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ یعنی وہ بہرا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ یعنی اس کی آنکھوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اس کی نظر یعنی لاس آف ویژن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا زبان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ یعنی وہ بچہ بول نہیں سکتا۔ گونگے بہرے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کیسز حل کرنے کے لیے بھی ٹارچ انفیکشن کے اوپر بالخصوص نظر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں ٹارچ انفیکشن کے حوالے سے، اس میں بچوں کا جو یرکان وغیرہ ہوتا ہے یا اور اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس ٹیسٹ کو لازمی کرانا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، 2 سے 3 ہزار روپے کا یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک IgM ہوتا ہے اور ایک IgG ہوتا ہے۔ IgM سے مراد یہ ہے کہ یہ جو انفیکشن ہے یہ بالکل تازہ ہے، کچھ عرصے سے، چند ماہ سے یہ انفیکشن موجود ہے۔ اور IgG سے یہ مراد ہے کہ یہ انفیکشن ہوا تھا، اس کے بعد اس کا علاج کیا گیا، اس کی وجہ سے باڈی کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو چکی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر ایسے انفیکشن کا بہترین قسم کا علاج موجود ہے۔ اب ہم علاج پہ بات کر لیتے ہیں۔ جتنے بھی ٹارچ انفیکشن ہیں ان میں سے ہر ایک انفیکشن کی اسی نام سے الگ الگ پوٹینسی بھی موجود ہے، پوٹینسیاں بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹاکزوپلاسموسس کی پوٹینسی موجود ہے، ادرز کے اندر سفلس کی پوٹینسی موجود ہے، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس وغیرہ کی پوٹینسی موجود ہے، روبیلا کی پوٹینسی موجود ہے، سائٹومگیلی کی پوٹینسی موجود ہے، اور ہرپیز کی پوٹینسی بھی موجود ہے۔ یہ میڈیسن مل جاتی ہیں، ان کا بالخصوص ان ادویات سے خاص علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان دوائیوں کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو ہومیوپیتھی کے اندر بہت سارے ایسے نسوڈز ہیں یا کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو ٹارچ انفیکشن کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہے، جس میں سب سے زیادہ جو درجہ ہے وہ ٹیوبرکلائنم کا ہے۔ ٹیوبر ہر قسم کے انفیکشن کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بیسیلینیم جو ہے یہ بھی بہت عام دوائی ہے۔ میڈورینم کا بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے، کارسینوسن کا استعمال کیا جاتا ہے، پائروجینم کا استعمال کیا جاتا ہے، ایکنیشیا اور کیلنڈولا کا بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ میڈیسنز ہیں کہ جو مختلف انفیکشن کے حوالے سے اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن جو مین ادویات تھی ٹارچ انفیکشن کے حوالے سے میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہیں۔ تو اس لیے بانجھ پن کے حوالے سے ٹارچ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پہ بھی غور فکر ہونی چاہیے۔ اکثر کیسز آتے رہتے ہیں
تو آج بھی اس کے 2-3 کیسز میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا کہ ٹارچ کو ہم تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں, ٹارچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.